السلام علیکم سامعین، 28 ربیع الثانی اور 1 نومبر ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات مدرسہ دارالقرآن لونی میں کی گئی تلاوت اور وہیں کی امتحان کی رپورٹ سے شروع کی جا رہی ہے۔ دراصل گزشتہ روز دارالقرآن لونی میں ششماہی امتحانات ہوئے ہیں، جہاں قرائے گنگو اشرف العلوم رشیدی، قرائے ضیاء العلوم کیرانہ، قرائے بدر العلوم گڈی دولت، قرائے مظاہر العلوم سہارنپور اور قرائے دہلی نے امتحانات لیے ہیں۔ وہاں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، اس نامہ نگار نے ان تمام قراء کے موقع پر ہی انٹرویوز لیے ہیں۔ پہلے مختصر تلاوت پیش خدمت ہے اور اس کے بعد انٹرویو اور وہاں کی مکمل رپورٹ ساتھ ساتھ پیش خدمت ہے۔ اس ادارے میں بیرونی اور مقامی 300 طلبہ زیر تعلیم ہیں، 23 افراد کا عملہ ہے۔ حفظ دینیات قرآن کریم اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم 8ویں تک کا معقول بندوبست ہے۔ اس کے روح رواں ہیں جناب قاری محمد فرمان قاسمی دامت برکاتہ۔ عنوان ہے مدرسہ دارالقرآن لونی کا ششماہی امتحان۔ یہ مدرسہ اتر پردیش کے ضلع غازی آباد کے شہر لونی کے ملک گارڈن قاسم وہار میں واقع ہے۔ آج ششماہی امتحان ہوا ہے، جہاں ماشاءاللہ جامعہ بدر العلوم گڈی دولت سے قاری مبارک صاحب ہیں، ادھر جامعہ اشرف العلوم رشیدی سے قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی ہیں، اور ضیاء القرآن سے قاری کوثر صاحب ہیں، اشرف العلوم سے قاری محمد اسلم صاحب ہیں، ادھر قاری انیس صاحب بدر العلوم سے ہیں، مولانا مرتضیٰ صاحب شیخ الحدیث شمس العلوم شادرہ، مفتی محمد حسن صاحب جامعہ قاسمیہ لونی، مفتی خلیل صاحب اکبری مسجد، قاری محمد آصف صاحب اشرف العلوم رشیدی گنگو اور وغیرہ۔ یہاں کئی ممتحن آج آئے ہیں، اور اس سے ایک ہفتہ پہلے جو یہاں 8ویں تک کی تعلیم ہوتی ہے عصری علوم، اس کا امتحان ہو چکا ہے۔ آج تقریباً یہاں 300 طلبہ کا امتحان ہوا ہے، ان میں طلبہ اور طالبات دونوں ہیں۔ درجہ حفظ کا، ناظرہ کا، دینیات کا، قرات کا، اس طرح امتحان ہوا ہے۔ امتحان لینے والے میں نے آپ کو بتلا دیے ہیں۔ یہاں قاری مبارک صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر صاحب، آپ نے کیا دیکھا امتحان میں، تھوڑا بتا دیا میرے سے۔ بغرض ششماہی امتحان اس مدرسے میں حاضری کا موقع ملا۔ الحمدللہ طلباء نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور اب تک یہ خیال تھا کہ بھی تجوید تعلیم قرآن کریم کی ہمارے اسی علاقے میں ہے، لیکن الحمدللہ یہاں آ کر دیکھا، خوشی ہوئی۔ اکثر طلباء نے بڑی عمدہ ادائیگی کے ساتھ، عمدہ لہجے کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ الحمدللہ سنایا۔ سن کر طبیعت خوش ہوئی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے، اور مزید خوشی اس بات پر ہوئی کہ یہاں کے روح رواں جناب قاری محمد فرمان صاحب، ان کے ارادے تدریب المعلمین کا ایک باقاعدہ شعبے کے قیام کا ارادہ ہے۔ اس سے انشاءاللہ جو یہاں آس پاس میں مکاتب ہیں
جو مسجدوں کے تحت چلتے ہیں، بعض مکاتب مستقل ہیں، تو ان میں جو مدرسین ہیں وہ آئیں گے، اپنا تلفظ، اپنی ادائیگیاں ٹھیک کریں گے، اور پڑھانے کے سلسلے میں ان کے تجربات حاصل کریں گے، یا اس شعبے میں جو بھی کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان سے مذاکرہ کریں گے۔ انشاءاللہ قرآن کی تعلیم مزید علاقے میں یہاں مضبوط ہوگی، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تعلیم کو صحیح تلفظ کے ساتھ عام فرمائے۔ ہمارے سامنے دوسرے قاری ہیں جامعہ شکر رشید گنگو سے۔ قاری صاحب، آپ نے، قاری مشکور صاحب آپ سے مخاطب ہیں، آپ نے امتحان لیا بچوں کے قواعد کا، تو کیسا آپ نے بچوں کو قواعد بتایا؟ بچوں نے قواعد کیسے سنایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ بندہ یہاں سالانہ امتحان میں بھی حاضر ہوا تھا، اور اب درمیان میں ششماہی امتحان ہے، اس میں بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ امتحان لیا، اور امتحان لے کر دل کو سکون، قلبی سکون ہوا، اور طلباء نے اپنی محنت کا مظاہرہ کیا۔ یہ ہمارے مدرسے کے بانی و ناظم روح رواں حضرت قاری محمد فرمان صاحب کی رات اور دن کی اڑھن اور لگن کا ثمرہ ہے، اور حضرات اساتذہ کرام کی محنت بھی ہے۔ اللہ پاک ان کو بہترین نعمل بدل عطا فرمائے، بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ ہمارا سوال رہ گیا بیچ میں، ہم نے سوال یہ کیا تھا آپ سے کہ بچوں کے جو قواعد آپ نے پوچھے، اخفاء اظہار یا مرموز، یہ کیسے بتایا بچوں نے؟ کچھ بتایا بچوں نے؟ جی جی الحمدللہ بہت قابل اطمینان۔ جس سے بھی، جس طالب علم سے بھی کوئی قاعدہ معلوم کیا، چاہے وہ اخفاء کے تعلق سے ہو، یا اظہار کے تعلق سے ہو، ادغام کے تعلق سے ہو، یا حروف مستعلیہ ہوں یا حروف قلقلہ ہوں، سب نے حاضر جوابی کا مظاہرہ کیا الحمدللہ، اور امتحان قابل اطمینان رہا۔ اللہ پاک جو ہے اس ادارے کو ترقیات سے نوازیں، اور یہاں تعلیمی سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رکھیں۔ سامعین، ہمارے درمیان میں حضرت محتم صاحب خود تشریف فرما ہیں۔ دراصل محتم صاحب کئی بڑے کام کرتے ہیں، جہاں انہوں نے یہاں کمپیوٹر نظام کیا اور کیمروں کا نظام کیا ہے، اور یہاں کھانا بہت معیاری دیتے ہیں، طلباء کو اجتماعی کھانا کھلاتے ہیں، انہیں کپڑے دھونے کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی چند مہینے پہلے تنخواہ میں آپ نے اضافہ کیا ہے۔ مطلب آپ نے اتنے سارے کام آپ جو ہے کیسے کرتے ہیں، اور تنخواہ میں کتنا اضافہ آپ نے کیا؟ بس ایک تو یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے چھوٹے موٹے ادارے ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ جو ہمارے یہاں مدرسین آتے ہیں ان کی سب سے اہم ضروریات ہیں، وہ بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک ایک دن گننے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ان کی رہنے سہنے کا، ان کے تمام چیزوں کا جو ذمہ دار ہیں مدارس کے، ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ رہی تنخواہ کے مسئلے سے بات، آج کے دور میں 5-7 ہزار روپے میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کو اپنا گھر چلانے کی اسباب کی ضرورت ہے۔ اسی کے مد نظر ہمارے یہاں سال جو پورا ہوتا ہے وہ مارچ میں ہوتا ہے، اور اپریل سے ہم تنخواہ بڑھاتے ہیں۔ تو میں نے اس سال سارے عملے کی 2,500 ہزار روپے تنخواہ بڑھائی ہے، اور اسی طریقے سے ہر سال ہم بڑھاتے رہتے ہیں۔ اضافہ ہم کسی کا بھی نہیں روکتے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مدرس اچھا بھی کام کر رہا ہے تو 2,500 کی کوئی قید نہیں ہے، مجھ سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اس سال میں نے 2,500 ہزار روپے سب جتنے ملازمین ہیں، اساتذہ ہوں یا نیچے کام کرنے والے ہوں، ان کے بھی میں نے 2,000 روپے سے کم نہیں بڑھائے، سب کے 2,500 ہزار روپے میں نے بڑھائے۔ ایک سوال ابھی آپ نے 2,500 روپے بڑھائے ہیں، آئندہ سال پھر آپ کو آ رہا ہے، تو کتنے فیصد اضافہ ہوتا ہے، یا یہ اکٹھا اضافہ ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ کیا شروع؟ بس اکثر میں تو یہ سوچتا ہوں فیصد کا تو تقریباً میں حساب لگاتا نہیں، لیکن کسی کی کارکردگی اچھی ہے اور آنے والے سال میں اگر کسی کی 3,000 روپے بڑھانے کی نوبت آئے گی یا 3.5-4 بھی، تو انشاءاللہ اس کو بڑھانے کی کوشش کروں۔ ایک سوال ہمارے بیچ میں ہے، ہمارے یہاں مدرسین کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے یہ پیشنٹ سب پاتی ہے۔ فرض کیجیے مہینے میں آپ کے یہاں چھٹی ہے 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، لیکن کوئی مدرس ہے ایک ہفتے بہت سخت بیمار ہو گیا، اسپتال میں جا پڑا، آپ لوگ کرتے ہیں اس کی بجائے تعاون کریں، اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، اس میں کیا کریں گے آپ اس مدرسین کے بارے میں؟ میرا سب سے اہم مشورہ مدارس والوں کے لیے بھی ہے، اور میں خود اس بات کا اہتمام کرتا ہوں۔ اگر کوئی مدرس میرے یہاں بیمار ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک مدرس میرے یہاں پچھلے سال تھے، وہ بیچارے کسی مجبوری کی وجہ سے چلے گئے ہیں، ان کا تقریباً 6 مہینے علاج چلا ہے،
اور میں نے 3 مہینے کی تنخواہ ان کو گھر بٹھا کر کے دی ہے. میں نے 1 دن کی تنخواہ بھی ان کی وضع نہیں کی ہے. میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ بیماری یا حالات جو ہوتے ہیں وہ خود پیدا نہیں کرتا آدمی، بلکہ اللہ کی طرف سے کچھ یہ حکم ہوتا ہے، تو میں کبھی کسی کی تنخواہ نہیں کاٹتا. اگر جو ہے جیسا ہمارا یہاں مہینے میں 3 دن کا چھٹی کا عمل ہے، 12 یا 36، اس کے علاوہ عید بقرہ عید امتحان کی چھٹی الگ ہے، تو اگر 2 4 5 دن کسی کے اوپر ہو جاتے ہیں تو ہم کاٹتے نہیں ہیں، اور اس کو جو ہے تھوڑا بہت سمجھا کر کے اور بات برابر کر دیتے ہیں، لیکن آگے کے لیے اس کو آگاہ بھی کر دیتے ہیں. باقی تنخواہ کاٹنے کی کوشش کرتا نہیں میں، اس سے دل شکنی بھی ہوتی ہے. لیکن سامعین ایک بڑا مسئلہ ہے تنخواہ کاٹنا. مدرس بیمار ہوتا ہے اور بیمار بعض مرتبہ حالات ایسے آتے ہیں کہ بیمار سخت ہو جاتا ہے، اسپتال میں جانا پڑ جاتا ہے، تو اکثر مدرسے والے کرتے یہ ہیں کہ بجائے تعاون کرنے کے 1 ہفتے تنخواہ کاٹ لیتے ہیں. پہلے تنخواہ کم ہے، پھر تنخواہ کاٹ لیتے ہیں، پھر چلو جائے تو کہاں جائے، نہ جائے ماندر نہ پائے رفتن والی اس کی مثال ہو جاتی ہے. اس لیے محترم صاحبان اس پہلو پر غور کریں، اور یہ ایسا میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بس اب آخری سوال یہ رہ گیا، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اعلان کیا ہے ٹیچر ٹریننگ کیمپ کا، تدریب المعلمین کیمپ. الحمدللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ کئی مہینے سے آپ کی بات چل رہی ہے، آپ نے مجھے بھی فون کیا ہے، اور قاری مسعود صاحب جو مزاح علوم کے شعبہ تجوید کے استاد ہیں، ان کی رہنمائی میں یہ ماشاءاللہ کیمپ قائم ہوگا. تو کیمپ کی شکل کیا ہوگی؟ آپ یہاں 2-4 مہینے میں کیمپ لگوائیں گے، کیا کریں گے اس کے لیے؟ اس کا ارادہ یہ ہے، جیسے آج ہم لوگوں نے، جیسے ہمارے حضرت مفتی خلیل صاحب بیٹھے ہیں، مفتی محمد عثمان صاحب بیٹھے ہیں، اور ہمارے مفتی محمد انصر صاحب بیٹھے ہیں، یہ اسی علاقے کے بڑے آدمیوں میں ہیں اور ان کی ایک پہچان ہے. تو ہم ان کے ذریعے اور علماء کو، امام حضرات کو، یہ مدرسین جو چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے ذریعے ان کو اطلاع پہنچائیں گے. اس کا باقاعدہ ہم ایک پروگرام رکھیں گے، اس میں سب کو دعوت دیں گے، جس کو شوق ہوگا اور لگن ہوگی وہ انشاءاللہ آئے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور اس کا مستقل انشاءاللہ یہاں شعبہ قائم ہم کریں گے انشاءاللہ. مفتی خلیل صاحب ہیں، مقامی مفتی ہیں ماشاءاللہ، صاحب علم آدمی ہیں، اور اثر رسوخ والے ہیں. سب اگر کیمپ قائم ہوتا ہے تو آپ کا تعاون کس طرح ہے؟ جی انشاءاللہ، اگر قاری صاحب نے جیسا کہا ہے، اور امید بھی ہے انشاءاللہ یہاں تدریب المعلمین کا شعبہ قائم ہوگا. اور حضرت قاری صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، قاری صاحب بتا رہے تھے کہ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے چلتا بھی تھا یہاں شعبہ، اور اس سے یہاں بہت سے ساتھیوں نے سیکھا بھی ہے اور سیکھ کر گئے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. اور اب جب دوبارہ قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہم ہر ممکن تعاون پیش کریں گے افراد کو، اپنے علاقوں سے، اپنے چھوٹے مکاتب سے. چونکہ ہم جمعیت سے جڑ کر رہتے ہیں تو ہمارے پاس لونی کی لسٹ بھی ہوتی ہے کتنے مکاتب ہیں، تو ہم ان مکاتب سے ایک ایک استاذ کو حضرت کے حوالے کریں گے اور ان کا وقت طے کرائیں گے انشاءاللہ، اور وہ یہاں آئیں گے اور انشاءاللہ وہ قاعدہ پڑھانا سیکھیں گے، قواعد اور کیا طریقہ ہوتا ہے قاعدہ پڑھانے کا، اور بچوں کو کس طرح وہ سمجھانا چاہیے، وہ سب کچھ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے انشاءاللہ. ایک ہمارے اور ساتھی مفتی عثمان صاحب بیٹھے ہیں، آپ تو کس ساتھ؟ اچھا، مفتی عثمان صاحب ہے. حضرت شیخ العید ہمارے درمیان میں ہے جو صاحب علم ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا بولنا ہمارے چینل کے لیے بھی اور آپ کے لوگ نیک فعال ہوگا. حضرت آپ روشنی فرمائیں، کیا دیکھا آپ نے آج ادارے میں؟ ادارہ قاری فرمان صاحب دامت برکاتہ کا ادارہ میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، چونکہ الحمدللہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں، اور اسی ادارہ پر اتنا اعتماد ہے علماء کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا علماء ہیں اس علاقے کے، سب کے بچے حضرت قاری صاحب کے ہاں، اب میرے بھی بچے پڑھتے ہیں. تو جب تک ہم کو اعتماد نہیں ہوتا اپنے بچوں کو ہم نہیں رکھ سکتے. تو الحمدللہ بڑی کاوش، نگرانی اور جد و جہد کے ساتھ اور مستقل تجوید کے ساتھ اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ بچوں کو پہلے نورانی قاعدے کی ٹریننگ، تلفظ کی ادائیگی، اور جب تک نورانی قاعدہ بچہ نہیں پڑھتا ہے اور اس میں وہ مہارت تامہ حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک تحفیظ القرآن میں نہیں داخل کرتے. اور جب پورے طور سے بچے میں مہارت پیدا ہو جاتی ہے پھر درجہ حفظ میں لے جاتے ہیں، تو پھر آسانی اور سہولت کے ساتھ بچہ حفظ مکمل کر لیتا ہے اور آگے کی منزل کو بھی حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو میں اس مسئلے میں حضرت قاری صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کے اندر حوصلہ، ہمت، جرأت اور استقامت عطا فرمائے. آمین. اچھی طرح بیٹھو. بس حضرت میں آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں، آپ نے وقت دیا ہے ماشاءاللہ.